بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے، اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و اوصاف کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے، یعنی اگر بسہولت مانگ نکل آتی تو نکال لیتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے بسہولت نہ نکلتی اور کنگھی وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اس وقت مانگ نہ نکالتے، کسی دوسرے وقت جب کنگھی وغیرہ موجود ہوتی تو نکال لیتے۔ جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے، اور دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، اور ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے، اور بدن گٹھا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں جو قوت کی دلیل ہوتی ہیں۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر رہتا تھا روشن اور چمکدار تھا، چہ جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح سے بالوں کی باریک دھاری تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینے کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈھل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا نچان میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے بدن سے بھرپور توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچی رہتی تھی۔ آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشۂ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو اپنے آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.